کو اولاد محمد کی نمازیں سمجھ میں آ جاتی. تو اس طرح اولاد محمد مدینہ چھوڑتی. اولاد زہرا کے سجدوں کو زمانے نے محسوس نہیں کیا. یہ جو عزادار گھروں سے بیٹیاں بہنیں لے کے کبھی کسی بارگاہ میں کبھی کسی بارگاہ میں پڑھتے ہیں نا، ان بیٹیوں کو پتہ ہے کہ ہماری مخدومہ وہ بی بی ہے جس کی تہجد اونٹ کی پشت پہ بھی قضا ہے. سیدہ آپ کا ہائے کہنا قبول کر لے، بی بی آپ کا گریہ قبول کر لے. صرف 2 منٹ میں لے رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گئے. کل سے انشاءاللہ مالکوں کی زندگی بھی تو 10 بجے حاضری ہوگی. کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ اللہ جانتا ہے. آباد مدینہ. نانے کی خبر پہ کہہ رہا تھا، نانا سوچا تو یہی تھا تیری قبر کی مجافری کروں گا، کہ نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے. میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 منٹ میں تبرکاً میں مدینے سے نکلنا سنا دوں. میں منڈی بہاؤالدین آباد شہر میں ہوں. کہ آپ کے محلے یہ گلیاں مالک اپنی ہمیشہ رحمت نازل فرمائے. میرا کلچر ہے، آپ کا کلچر ہے کہ اچانک کسی گلی سے کوئی سامان لاد رہا ہو نا، محلے کے 10 بندے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یار تم نے بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں، شام ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تیرے ساتھ ہیں. کاش کو یہ لفظ کہنے والا مدینے میں بھی ہوگا. آباد شہر مسلمانوں کا، سیدوں کا محلہ، محلہ بنی ہاشم. یہ ساری کہانی آپ کے ذہن میں. صرف 1 منٹ رہ گیا. حسین فرماتے ہیں اپنی بھائی وال بہن سے، شریکت الحسین بہن سے، کہ آپ گھر جائیں، ہماری تیاری مکمل ہے، لیکن آپ جناب عبداللہ بن جعفر سے اجازت لے کے آئیں. دن رات آپ عزا خانوں میں یہی سن رہے ہیں. یہ عبداللہ جو ہے یہ اولاد ہے حضرت جعفر طیار کی، یہ مولا علی کے بھتیجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، داماد بھی ہیں. جناب عبداللہ نے تجارت شروع کی تھی مولا علی کی مشورے سے، حکم سے. جب سیدہ نے کہا نا کہ بھائی عبداللہ سے اجازت لے کے، بی بی اپنے سسرالی گھر میں یا سسرالی حویلی میں آ گئی. رواج تھا عربوں میں کہ اگر کسی نے کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا تو وہ الٹی باہیں سر پہ رکھ دیتا. زندگی میں پہلی دفعہ 18 بھائیوں کی بہن نے مٹی پہ بیٹھ کے دونوں الٹی باہیں سر پہ رکھے. عبداللہ تڑپ کے کہتا ہے مسند پہ بیٹھ، اگر عباس نے دیکھ لیا. اب آدر ہو عباس کے مریدوں، مولا تیرا کرلا کرلا کے رونا قبول کر لے. ان کے غم میں کبھی بھی شرما کے نہ رویا کرو. یہ جو اس چاند کی آج یکم گزری ہے نا، قرآن میرے سر پہ رکھو. روایتوں کے لفظ ہیں کہ مدینے کے لوگ یہ چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے تھے. جب
تیرے مولا جعفر صادق کی حویلی سے رونے کی آوازیں آتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ غریبوں کا چاند ہو گیا ہے، اور یہی تیرے مولا امام جعفر اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے، شاہ امام نے پھر دایاں رخسار مٹی پہ رکھا اور رو کے کہتے ہیں میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی، رویا کرو، قرلایا کرو، شرمایا نہ کرو، آباد رہو۔ جو ہی جناب عبداللہ نے یہ لفظ کہے، سیدہ کہتی ہے اول محمد کے بابا زندگی میں نے کچھ نہیں مانگا، میرے بندے ہاتھ ہیں، مجھے خالی نہ بھیجنا۔ عبداللہ فرماتے حکم کرے، بی بی کہتی ہے میرے پیکے گھر کا دروازہ بند ہو رہا ہے، بھائی میرے عراق جا رہے ہیں، میں اجازت مانگنے آئی ہوں۔ ماتمی بیٹے بیٹھے ہوئے بچے، خدا جانتا ہے بی بی نے جب یہ لفظ کہے نا، جناب عبداللہ فرماتے ہیں حکم کر، کہتی اجازت لینے آئی ہوں۔ تڑپ کے عبداللہ فرماتے ہیں وہ اجازت تو میں رات ہی دے چکا ہوں، جب کہا نا رات ہی، حیران ہو کے کہتی ہے حسین بھائی اجازت لینے آئے تھے؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، کہتی ہے غازی میرا آیا ہوگا، اکبر میرا آیا ہوگا۔ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، رات تیری اجڑی ماں آئی تھی، کہہ رہی تھی عبداللہ کل میری زینب سلامی بن کے آئے گی، عبداللہ مجھے تو میرا خالی واپس آنا، مجھے تو میرا خالی واپس آنا نہیں بھولا، رات میری اجڑی ماں، رات تیری آباد رہو۔ نصیبوں کا ماتم ہے، مشکل دعائیں ذہن میں رکھ کے بیٹھا کرو، مشکل دعائیں ذہن میں رکھ کے بیٹھا کرو، جب تیرے قرلانے کی آوازیں آتی ہے پھر تیری دعاؤں کے ساتھ حسین کی سکینہ آمین کہنے والی ہوتی ہے، 18 بھائیوں کی بہن آمین کہتی ہے، غریب زہرا کی ماں حسین کی زخمی ماں آمین کہتی ہے۔ جب جناب عبداللہ نے کہا، ابھی یہ لفظ کہہ ہی رہے تھے، ابھی یہ لفظ، میں آپ کی آنکھوں کی نمی دیکھ رہا ہوں، آپ کے گریہ کی آوازیں میں دیکھ رہا ہوں، یہیں پہ مجھے تمام کرنا ہے۔ یہ دروازہ ہے عبداللہ پہ، ہم شکل نبی علی اکبر کے عبداللہ کی علالت والی روایت بھی موجود ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں تو ہم شکل نبی ہو، میں اٹھ نہیں سکتا، آپ بھی حکم دیں۔ اکبر فرماتے ہیں مجھے بابا نے بھیجا ہے، میں پھوپھی کو لینے آئے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، میں نے تو رات ہی وعدہ کر دیا تھا، لیکن اکبر بابا سے کہے یہ جعفر طیار کی حویلی ہے، زینب اس طرح اکیلے نہ لے کے جاؤ، بابا سے کہو سارے ہاشمی مل کے تاکہ مدینے کے لوگ دیکھیں کہ جعفر طیار کی بہو کس شان سے اس گھر سے جا رہی ہے۔ عددارو علی اکبر نے جا کے پیغام دیا، حسین آئے، تیرا علم والا ماتمی مولا کے عباس کے علم کے نیچے منتیں ماننے والے بیٹھے ہوئے ہو، عباس چلا، علی اکبر چلا، حسن کا یتیم چلا، یہ سارے ہاشمی جب چلے ہیں نا اور آئے ہیں عبداللہ کی حویلی میں، اور حسین بس آخری فکر ہے، نصیبوں کا گریہ ہوتا ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا، یوں کر کے حسین صاحب نے آ کے کہتے ہیں عبداللہ بھائی، عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ دنیاوی رشتے اپنی جگہ، آپ میرے امام ہیں، میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ حسین فرماتے ہیں نہیں، آپ نے کہا تھا ہم سارے ہاشمی لینے آئے ہیں، سنو گے درد والو فکرہ۔ عبداللہ فرماتے ہیں زینب کو بے شک لے جاؤ، لیکن میری حویلی سے زینب کا بازو پکڑ کے وہ اٹھائے جو اسے واپس اس مدینے میں لے کے آئے۔ حسین پیچھے ہٹ گیا،